بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جسٹس، انصاف۔ ہمارے معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے جو بات چل رہی ہے کہ انصاف جو ہے نا، اس کے محدود معنی ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو فریقین کے درمیان کسی چیز کو برابر حصے میں تقسیم کرنا، جبکہ عدل ایک فارسی زبان کا لفظ ہے، اور عدل کا معنی ہوتے ہیں کہ کوئی چیز کسی کی مشترکہ ملکیت ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو ان میں سے کسی کے پاس زیادہ حصہ ہے اور کسی کے پاس کم ہے، تو ان کو برابر سب میں بانٹ دینا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو مساوات اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ لوگوں اور عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، لوگوں کو انصاف دینے کے لیے دو ادارے، بار اور بینچ، ان کو ایک گاڑی کے دو پہیے کہا جاتا ہے۔ اگر ایک پہیہ بھی نہ چل سکے تو پھر گاڑی نہیں چلتی اور لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ سب سے پہلے اگر عدالتوں کو دیکھیں تو تین حصے میں تقسیم ہیں۔ پہلے حصے میں سول کوڈ، دوسرے حصے میں عدالت عالیہ جسے ہائی کورٹ کہتے ہیں، اور تیسرے حصے میں عدالت عظمیٰ جسے سپریم کورٹ کہتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ جو اہمیت کا درجہ رکھتی ہے وہ سول کورٹ ہے، یعنی جس کو ٹرائل کورٹ کہتے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت بھی اسی ٹرائل کورٹ کے زمرے میں آتی ہے۔ ٹرائل کورٹ ہی وہ عدالت ہوتی ہے جہاں شہادتیں ہوتی ہیں، گواہوں کے بیانات ہوتے ہیں، مستغیث مدعیان کے بیانات ہوتے ہیں، تمام دستاویزات ثبوت دیے جاتے ہیں، اور پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن جو عدالت عالیہ ہے یا عدالت عظمیٰ ہے، اس کو ایسے اختیارات حاصل نہیں ہیں کہ نہ تو کوئی جہاں پر شہادت دی جاتی ہیں اور نہ ہی کوئی گواہان کے بیانات لیے جاتے ہیں۔ وہ صرف جو فیصلہ ہوتے ہیں ان میں کوئی قانونی غلطی اگر ہو عدالت کے اندر کی طرف سے ہو جائے تو پھر اس قانونی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس قانونی غلطی کی تصحیح کرتے ہیں۔ اگر آج سے 100 سال پیچھے کی طرف چلے جائیں تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو انصاف ملتا تھا یا فیصلے ہوتے تھے کیسز کو 1 سال کے اندر اندر ہو جاتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس پیریڈ میں اضافہ ہوتا گیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 25 سال تک بھی یہ کیس چلتے رہتے ہیں، یعنی ایک نسل فائل کرتی ہے اور اس کی اگلی نسل اس کیس کو عدالتوں میں بھگت رہی ہوتی ہے اور سامنا کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ تاخیر کی ہم ہی ہیں، عدالتی نظام ہے۔ بعض اوقات وکلاء صاحبان نہیں ہوتے، بعض اوقات کی ہڑتال آ جاتی ہے، بعض اوقات جج صاحبان نہیں ہوتے، بعض اوقات ایسے جج صاحبان سست طبیعت ہوتے ہیں جو کیس کو جنا آگے چلانے میں سستی کا اختیار کرتے ہیں، سستی اور کہلی اختیار کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کیس لمبا ہو جاتا ہے۔ کیس کے لمبا ہونے سے یہ انصاف فوری نہیں ہوتا، سستا نہیں ہوتا، بلکہ مہنگا ہوتا ہے، اور لوگوں کے ذہن پر سوار ہو جاتا ہے۔ یہ فنانشلی اور مینٹلی اس سے بندہ ٹارچر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں جج صاحبان، تو یہ جو تکبر کی میراث ہے وہ شیطان کی میراث ہے اور علم نبیوں کی میراث ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جج صاحبان بھی تکبر کا شکار ہیں اور انا پرستی کا بھی شکار ہیں۔ اگر تھوڑی سی بات کی جائے تو جج صاحبان انصاف کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر پھر اس کو اپنی ذاتیات کو درمیان میں لے آتے ہیں اور پھر غلط فیصلہ کر جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات جج صاحبان تکبر کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ جہاں لڑائی وکیل اور جج صاحب کے درمیان ہوگی تو وہاں نا انصافی ہوگی، یعنی جہاں نا انصافی ہونے لگتی ہے کہ وہ جج بھی کوئی فرشتے نہیں ہوتے، ہم جیسے انسان ہوتے ہیں، اور ان کا جو علمی خزانہ ہے قانون کی بابت وہ بھی اتنی زیادہ طاقتور نہیں ہوتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نئے جو جج صاحبان ہیں وہ عدالتی علم سے زیادہ مضبوط نہیں ہوتے، بلکہ تکبر حقارت کا شکار ہوتے ہیں اور تکبر حقارت کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو ہے نا اب مختلف اوقات میں پاکستان کے اندر اس بابت قانون سازی ہوتی رہی ہے،
کہ جو ہے نا اس کو یہ کیسز کو ٹائم پیریڈ ٹائم فریم دیا گیا ہے مختلف عدالتوں کو، سول کورٹس ہیں یا سیشن کورٹس ہیں، ان کو ٹائم فریم بھی دیا گیا ہے کہ اتنی مدت کے اندر ضمانتوں کا فیصلہ کریں، اتنی مدت کے اندر جو ہے نا ٹرائل کا فیصلہ کریں. لیکن یہ پھر جو ڈسکریشن کا ایک لفظ ہے عدالتوں کے لیے، تو یہ ڈسکریشن جو ہے نا عدالتوں کی ان کو لے ڈوبتی ہے اور وہ قانون سے بھی ہٹ جاتے ہیں اور بڑی عدالتوں کے احکامات سے بھی ہٹ جاتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں جو بڑے عدالتی نظائر ہیں عدالت عالیہ کے، عدالت عظمیٰ کے، تو ان پر مکمل طور پر سول کورٹیں بھی عمل درآمد نہیں کیا کرتی، اور جناب مختلف اوقات میں کیونکہ ایک ہی پوائنٹ پہ مختلف ججمنٹس آ جاتی ہیں جو ایک دوسرے کے اگینسٹ بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کی اب زیادہ اہمیت نہیں ہے، اور بلکہ جو عدالتیں ہیں وہ عدالتی نظائر کو بھی مد نظر نہیں رکھتے. تو دوستو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نظام انصاف سست روی کا شکار ہے، اور جہاں وکلا اور کا کنڈکٹ غلط ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی وکلا جو ہے نا غلطی کی ہے، تو وکلا کی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں جج صاحبان کا غلط رویہ اور کیس پر جو ہے نا غلط طریقہ کار کے حساب سے چلنا، قانون کے مطابق نہ چلنا ہی لڑائی کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور لڑائی اور جھگڑے کا باعث بنتی ہے. تو دوستو انصاف میں تاخیر ناانصافی ہے، یہ قانون کا فارمولہ ہے. تو آج ہم جو بحث کر رہے تھے جسٹس پہ کر رہے تھے، انصاف پہ کر رہے تھے، تو یہ ہے انصاف اور اس میں تاخیر اور اس کی تاخیر ہونے کے وجوہات. تو جو ہے نا اس لیے دوستو اگلا جو انشاءاللہ ویڈیو ہے وہ بھی بہت جلد جو ہے نا آئے گی. پلیز سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، فالو کیجئے، کمنٹ کیجئے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے محمد اختر عزیز ایڈوکیٹ. اللہ حافظ.